بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزے کے طبی فوائد پر اگر گفتگو کی جائے تو زیادہ مناسب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی باقاعدہ میڈیکل ڈاکٹر اس کے بارے میں گفتگو کرے، لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا شخص بھی جو میڈیکل ڈاکٹر نہ ہو روزے کے حوالے سے بہت سی ایسے پہلوؤں پر جائزہ لے کر کے تحقیق کر کے معلومات جمع کر سکتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہوں۔ اس گفتگو میں یہی کوشش کی جائے گی کہ طبی فوائد کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ کیا روزہ اور رمضان کریم انسانوں کو اس حوالے سے کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ آغاز ہی میں اس بات کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ روزے کا مقصد طبی فوائد یا جسمانی طور پہ کسی خاص پہلو کو ٹھیک کرنا کبھی نہ تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ روزہ دراصل ایک ایسی عبادت ہے جو بجائے اس کے کہ جسم کا بوجھ کم کرے یا سلمنگ یا ڈائٹ کنٹرول کے ذریعے کوئی خاص پہلو جسم کا اجاگر کرنا چاہتا ہو، اس کے بجائے روزے کا مقصد جسم کے بوجھ کی جگہ گناہوں کا بوجھ، غلطیوں کا بوجھ، معصیتوں کا بوجھ کم کر کے ایک شخص کو قلب، دماغ، فکر ہر زاویے سے صحت مند بنانا۔ اس مقدمے کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو رمضان کریم میں اور روزہ بالخصوص ہمیں دن میں کم از کم 12 سے 14 گھنٹے تک ایسے فراہم کرتا ہے جس میں انسانی جسم غذا اور پانی سے محروم رہتا ہے۔ جب بھی انسانی جسم کو غذا اور پانی سے محروم رکھا جائے گا اس کے اثرات اس پر واقع ہوں گے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ روزے کے دوران یہ اثرات کیا ہوتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس کے اوپر طبی تحقیقات کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اثرات کیا واقع ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بہت سے ہسپتالوں میں مسلم اطباء نے جو تحقیقات کی ہیں اور خاص طور پہ روزے داروں کے اوپر نگرانی کر کے ان کے ہر جسم کی حرکت کو پیمائش میں لا کر کے جو نتائج نکالے ہیں وہ فی الواقع حیران کن ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ روزے دار بالعموم اگر وہ ذیابطس کا مریض ہو تو روزے کے دوران اس کے ذیابطس کی تکلیف میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی شوگر لیول جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے مفید ہی بن جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ روزے کے دوران چونکہ پانی کی انٹیک بہت کم ہے، پانی بہت کم لیا ہے، تمام دن میں آپ پانی نہیں پی سکتے نہ کھانا کھا سکتے ہیں، اس بنا پر جو جسم کی رطوبتیں ہیں اور وہ رطوبتیں جو بعض اوقات ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں، وہ رطوبتیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے موبلائز ہوتی ہیں، ڈیزالو ہوتی ہیں اور جسم کے ان اعضاء میں شامل ہو جاتی ہیں جہاں ان کی ضرورت ہو۔ گویا جسم سے غیر ضروری پانی کی نکاسی کا ذریعہ خود بخود ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے علم میں لایا گیا ہے کہ روزے کے دوران ایک شخص کا پرفارمنس لیول یعنی اس کا ایک کام کو کرنا قطعاً متاثر نہیں ہوتا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس گیپ سے، اس خلا سے جو اس دوران پیدا ہوتا ہے انسانی جسم میں کام کرنے کی قوت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی سائنٹیفک مشاہدات اور طبی تجربات سے اس چیز کو تقویت پہنچتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات بھی ہم کو بتائی جاتی ہے کہ سحری جو صبح کے ارلی آورز میں ہوتی ہے، صبح کے جلد اوقات میں ہوتی ہے، اس سے جو تقویت جسم کو ملتی ہے وہ اتنی کافی ہوتی ہے کہ سپہر تک اور عصر تک کم از کم وہ جسم کو اتنی قوت فراہم کر سکے، ایندھن فراہم کر سکے جو تمام دن کے کام کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے بعد انرجی لیول ہے اس میں تھوڑا سا کمی آنی شروع ہوتی ہے، لیکن یہی وہ وقت ہے جب کہ ایک شخص روزہ کھولنے کی خوشی میں نفسیاتی طور پر جسم میں اس طرح کی تبدیلیاں خود پیدا کر لیتا ہے جس سے اسے اس کا احساس نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں ڈپریشن نہیں ہوتا،
اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اچانک کمزوری واقع ہو جائے، بلکہ جو کرب نیچے جانا چاہیے تھا بجائے نیچے جانے کے وہ کرب آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے. اور پھر جب روزہ افطار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جن چیزوں سے افطار کیا جاتا ہے مثلاً کھجور ہے یا نمک ملا ہوا پانی ہے یا کوئی اس طرح کے پھل ہیں جو اس موسم میں پائے جاتے ہیں، ان سب کے ذریعے جو گلوکوز یا صاف کی ہوئی شکر جسم میں پہنچتی ہے اور جس مقدار میں پہنچتی ہے، وہ جسم کے میٹابولزم کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے اور مزید قوت فراہم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن یہ انٹیک اور یہ غذائیت ایسی نہیں ہے جو کسی قسم کے توازن کو خراب کرے، بلکہ یہ صحت کے لیے مفید ہے. طب کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ جسم میں ایک عنصر کی موجودگی میں مزید اضافہ کریں تو وہ جسم کے نظام کو خراب کرتا ہے، لیکن اگر کسی بنا پر جسم میں بعض عناصر کی کمی واقع کی جائے اور پھر آپ ان کو جسم کو فراہم کریں تو یہ جو اس کا فراہم کیا جانا ہے یہ اس کو ایکسلریٹ کر دیتا ہے، رفتار میں اضافہ کر دیتا ہے، اور میٹابولزم ایسا پیدا ہوتا ہے جس سے کہ خود بخود جسم میں حرکت اور انرجی پیدا ہو جاتی ہے. روزے میں عملاً یہ شکل پیش آتی ہے کہ ایک شخص دن کے دوران چونکہ نہ پانی استعمال کر رہا ہے نہ غذا استعمال کر رہا ہے، اس لیے جب وہ شام کے وقت افطاری کرتا ہے اور اس میں وہ چیزیں استعمال کریں جیسے کھجور ہے، کھجور آپ کو علم ہے کہ اس میں غیر معمولی قوت ہے، اور حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک شخص سحری میں صرف 2 کھجوریں کھا لے تو اس کی تقویت کی مقدار پوری ہو جاتی ہے. اور یہی چیز آج کل کے نیوٹریشنز ہمیں بتاتے ہیں، وہ لوگ جو غذائیت سے علاج کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ صحت مند رہیں تو صبح کو 2 کھجوریں اور 1 آدھ کوئی نٹ مغز استعمال کریں اور تمام دن آپ کے جسم میں تقویت رہے گی. تو ہم جس چیز سے روزہ افطار کرتے ہیں وہ بالعموم کھجور ہے، یہ سنت بھی ہے اور اس میں غذائیت بھی ہے، اور جب یہ استعمال کی جاتی ہے تو وہ تمام کمی جو شام کے اوقات میں جس میں واقع ہونا شروع ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور ایک صحت مند جسم کے لیے بڑا سازگار ماحول پیدا ہو جاتا ہے. یہاں یہ بات بھی واضح کر دینی چاہیے کہ جب ہم روزے کی اس پہلو پر غور کرتے ہیں یعنی طبی پہلو پر، تو یہ سامنے رہنا چاہیے کہ طبی پہلو اسی وقت کارگر ہو سکتا ہے جب اسلام کے دیے ہوئے اصول کی روشنی میں روزہ رکھا جائے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ سحری میں بھی آپ جو مقدار استعمال کریں وہ ایسی نہ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو اوور لوڈ کر لیا ہے، اور نہ افطار میں یہ شکل ہو. ہمارے یہاں شکل یہ پائی جاتی ہے کہ روزے کے نام پر ہم جس کثرت اور فیاضی کے ساتھ اپنے سحری میں اور افطاری میں اپنا مینو بناتے ہیں، وہ اگر ایک شخص عام حالات میں بنائے تو بجائے وزن کم کرنے کے شاید دگنا اضافہ ہی ہو جائے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھا اور اس سے ہمیں کوئی طبی طور پر بڑا فائدہ نہیں پہنچا. نہیں، اگر روزہ رکھا جائے اس حیثیت سے جو اسلام چاہتا ہے، یعنی روح کی پاکیزگی کے لیے، حلال چیزوں کے ساتھ، حلال چیزوں سے کھولنے کے لیے، حلال کام کرنے کے لیے، تو یہ لازمی ہے کہ روح کی باریدگی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اس کے اثرات جسم پر واقع ہوں گے. ہمیں علم ہے کہ آج کی دنیا میں بے شمار ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جو طبی نوعیت کے ہیں، لیکن انہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکوسومیٹک مسائل ہیں، جن کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ کتنے ایک چیز سے متاثر ہیں. جیسے کہ طب کا مشہور معاملہ ہے کہ اگر ایک شخص کو مائیگرین ہوتا ہے، ایک شخص کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، ایک شخص کو شکر ہوتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو اس کے ماحول کے اثرات ہیں وہ غیر معمولی ہوتے ہیں. یعنی ایک شخص اگر مستقل ذہنی دباؤ کے اندر ہے، ایک شخص اگر مستقل ناکامیوں کا شکار ہو رہا ہے، ایک شخص اگر مستقل طور پہ
ایسے ماحول میں ہے جہاں پہ کوئی امید نظر نہیں آتی، تو اس کے اوپر اس کے اثرات لازماً ہوں گے اور وہ فزیکلی ظاہر ہوں گے، یعنی اس کا بلڈ پریشر، اس کا پلپیٹیشن، اس کے اوپر ڈپریشن کی کیفیت، اس میں انفرادی طور پر دوسروں سے کٹنے کی کیفیت، یہ سب پیدا ہوں گے، بلکہ بعض اوقات اس کے ہاتھ ٹھنڈے رہنا، پسینے آنا اور بے شمار علامات جو بتائی جاتی ہیں بہت سی بیماریوں کی، وہ اس میں پیدا ہوں گی ان حالات کی وجہ سے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیے آج کے طب میں کمیونٹی میڈیسن اور وہ چیزیں جن کا تعلق خاندان کے ساتھ ہے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں روزہ نہ وزن کم کرنے کا ذریعہ ہے، نہ غذا کو بہتر ہضم کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں، اور چونکہ وہ عبادت انتہائی پاکیزہ ہے، انتہائی پرخلوص ہے، انتہائی اخفاء کے ساتھ ہے، اس لیے وہ اثرات جسم پر بڑے اخفاء کے ساتھ ہی پڑتے ہیں، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے اختتام تک چاق چوبند ہو جاتے ہیں، دوران خون بہتر ہو جاتا ہے، غذائیت کی بنا پہ جو کہ نیچرل ہے آپ کو وہ تقویت ملتی ہے جو مصنوعی چیزوں سے نہیں مل سکتی، یعنی سب سے زیادہ جو فطری غذا ہو سکتی ہے وہ شہد ہے، وہ کھجور ہے، وہ دودھ ہے، اگر ان کا استعمال کیا جائے جو سنت بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف غذائیت، نہ صرف جسمانی طور پہ تقویت، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب۔ اگر آپ ایک کھجور، شہد کا ایک چمچہ، دودھ کا ایک گلاس اس نیت سے استعمال کرتے ہیں افطاری کے لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے جسم کو نیچرل غذاؤں سے بہتر بنایا، بلکہ سنت ہونے کی بنا پر آپ کو اس کا بے انتہا اجر ملا۔ گویا روزہ جو ہے وہ اس اجر کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے ان تمام پہلوؤں پہ اثر انداز ہوتا ہے جنہیں ہم طبعی یا نیچرل کہتے ہیں اور جو ہمارے جسم کے معاملات سے متعلق ہیں۔ روزے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر روزہ تو رکھا گیا ہے، لیکن ایک شخص اپنی غذا میں حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہا، یعنی اس کی غذا چاہے وہ کتنی ہی دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہو، وہ ان ذرائع سے حاصل کی گئی ہے جو ناجائز ذرائع ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک کلچر پھیل رہا ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ ڈرگ کلچر ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرصے سے ایک کلچر پھیلا ہوا ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ رشوت کا اور بے ایمانی کا کلچر ہے۔ اگر ایک شخص اس کلچر کے ذریعے حاصل کی ہوئی دولت سے ایک کمتر یا برتر کیلوریز کی غذا استعمال کرتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ روزے کے اثرات نہیں پڑے، تو بنیاد روزہ نہیں ہے بلکہ اس کا یہ ذریعہ ہے۔ جب تک اس ذریعے کو حلال نہیں کیا جائے گا روزے کے اثرات اس پر نہیں پڑ سکتے۔ گویا روزے کے حوالے سے بالخصوص کے طبی فوائد میں جو چیز ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ صبح کے اوقات میں جب آپ سحری کر لیں تو پھر کم از کم جو دن کا 2/3 حصہ ہے، یعنی فجر بعد سے لے کر کے عصر تک، اس پورے عرصے میں جو پروڈکٹیوٹی کا عرصہ ہے، کام کرنے کا عرصہ ہے، اس کے لیے وہ غذا بے انتہا مددگار ہوتی ہے۔ اور عصر کے بعد جب کچھ آثار نقاہت ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور افطار کر لی جاتی ہے، مغرب کے فوراً اذان ہوتے ہی، تو وہ ساری کی ساری کمی اور کمزوری دوبارہ قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ روزے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ جسم میں کوئی کمزوری پیدا کر دیتا ہے، میڈیکل اور کلینکل ٹیسٹ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ روزے کے دوران جو ریزسٹنس پاور ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی آپ کی گرپ، آپ کے فزیکل ٹیشوز کا فنکشن کرنا، ان سب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ سمجھنا محض ایک میتھولوجی ہے، ایک بے بنیاد اور خام تصور ہے کہ روزے کی بنا پر ایک شخص کمزور ہو گیا، نحیف ہو گیا، اس میں قوت باقی نہیں رہی۔ یہ ہمارے ہاں کی سنی سنائی روایات چلی آ رہی ہیں، لیکن کلینکل ٹیسٹ یہ شو کرتے ہیں کہ روزے کے اندر جسم میں عملاً کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور سبب یہی ہے کہ چونکہ روزہ ایک
سلمک ایکسرسائز نہیں ہے کہ آپ دبلا ہونے کے لیے اسے اختیار کریں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ انسان کا ایمان قوی ہو، اسلام کے حوالے سے اس کی معلومات تازہ ہوں، قرآن پاک کا مطالعہ کرے، اللہ تعالیٰ کے برکات اس کے اوپر آئیں، اور یہ نیک ماحول جو ہے یہ اس کو لازمی طور پہ فزیکلی متاثر کرتا ہے، اور اس کے اعضاء کو، اس کے ذہن کو، اس کے قلب کو، اس کی نظر کو، ہر چیز کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس میں زیادہ صلاحیت، زیادہ قوت اور زیادہ اثر انگیزی پیدا ہوتی ہے۔ روزے کے طبی فوائد کے حوالے سے اگر اس چیز پر غور کیا جائے کہ کیا سبب ہے سحری اور افطار میں اتنا فاصلہ رکھا گیا، اور کیوں ایسا نہیں کیا گیا کہ بجائے صبح کے سحری دوپہر کو کی جاتی اور افطار تہجد کے وقت کی جاتی، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ صبح کو سحری کرنے کے بعد تمام دن کے اوقات میں چونکہ کام کرنا ہے، اس لیے اس وقت کو نہ صرف رمضان میں بلکہ عام حالات میں بھی ایک شخص اس طرح سے استعمال کرے کہ معدے کو، جسم کو وہ بوجھ نہ پڑے، وہ اس پہ اننیسیسری لوڈ نہ ڈال دیا جائے جو ہم دوپہر کھانے سے ڈالتے ہیں۔ اس ملک کے بڑے مشہور طبیب اور دانشور حکیم سعید صاحب مرحوم نے تمام عمر یہ رویہ رکھا کہ صبح ناشتہ کیا اور رات کو کھانا کھایا، اور بہت سے بزرگوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ تمام دن میں غذا استعمال نہیں کرتے، صبح سحری لیتے ہیں اور شام کو کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو روزے کے اندر جو یہ دو پہلو ہیں سحری اور افطار کے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی ساخت سے اور ضروریات سے قریب ترین نظام یہی ہے کہ سحری کی طرح سے صبح کو ناشتہ کر لیا جائے اور رات کو کھانا کھایا جائے، تاکہ یہ جو تیسرے وقت کا سلسلہ ہے جس میں نہ صرف وقت ضائع جاتا ہے بلکہ ایک شخص جب دوپہر کھانا کھا لیتا ہے تو اس پہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کام میں سستی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کام کرے۔ یہ پہلو بھی اس کا خود بخود ختم ہو سکتا ہے اگر رمضان کریم کے اس برکت کے پہلو پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جب ہم سحری اور افطار کے ذریعے بہت سے کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ عام حالات میں بھی یہ شکل اختیار کی جائے کہ صبح ناشتہ کیا جائے اور رات کو کھانا کھایا جائے، تاکہ ہم کارکردگی میں اضافہ کر سکیں۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیتی نظام جو رمضان کا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ان پہلوؤں پہ غور کیا جائے اور انہیں پھر عام زندگی میں رائج کیا جائے، تاکہ ہمارا جسم بھی صحت مند ہو، کارکردگی بھی ہو، اور ہم سنت کی پیروی بھی کر سکیں، تاکہ ہم خرما و ہم ثواب، یعنی بیک وقت ہمیں ثواب بھی ملے اور ہمیں مادی اور طبی فوائد بھی حاصل ہوں۔ گویا ہم جب طبی فوائد کی بات کرتے ہیں تو صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ بجائے طب کے نقطہ نگاہ سے روزے کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے کہ کیا چیزیں ہمارے جسم کو بہتر کرنے والی ہیں۔ جن چیزوں کا ذکر ہمیں احادیث سے ملتا ہے ان میں سے ہر چیز طبی حیثیت سے، جسمانی حیثیت سے، روحانی حیثیت سے ہمیں قوت دیتی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر کھجور کا استعمال اور دودھ اور شہد کا استعمال کرتا ہے اس بنا پر کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تو شفا ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر جب ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے شہد کا استعمال کیا اور اس سے انہیں کوئی شکایت ہوئی اور حضور کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ جناب میں نے شہد استعمال کیا تھا، اس کے اثر یہ ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کلام ہے وہ درست، تمہاری روایت غلط ہے، تمہارا جسم جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ وہ ایمان ہے جو روزے کے اندر ہمیں تقویت دیتا ہے کہ اگر آپ شہد یا ان اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جو زود ہضم ہیں، جو قوت والی ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ روحانی بلندی کے ساتھ ساتھ جو تزکیے سے، قرآن پاک کے مطالعے سے، نمازوں میں حاضری سے، قیام اللیل سے، تراویح سے حاصل کی جاتی ہے، اس سب کے ساتھ ساتھ یہ چیز بالکل فطری ہے کہ ہمارے جسم پر اس کے وہ اثرات ہوں گے جو ہمیں زیادہ بہتر انسان بنانے میں، زیادہ بہتر معاشرے کا فرد بنانے میں مددگار ہو سکیں۔ گویا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ محض کا طبی فائدہ ہو، لیکن
چونکہ یہ ایک جامع عبادت ہے، اس کے اثرات ہمارے جسم پر، ہمارے معدے پر، ہمارے قلب پر، ہر چیز سے پڑتے ہیں۔ اور قلب کے مریض ہوں یا شوگر کے مریض ہوں، بلڈ پریشر کے مریض ہوں، ان سب کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران میں ان کی قوت مدافعت میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ ایک برکت ہے جو رمضان کے روزوں کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزے کی صحیح روح کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، تاکہ اس روح کی بالندگی کے ذریعے ہمارے جسم کو بھی تقویت مل سکے اور ہم وہ فوائد حاصل کر سکیں جو بالکل فزیکل نوعیت کے ہیں، اور جو روزے کے وہ اثرات ہیں جو انسان کی طبیعت پر واقع ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔